اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، رب کی نافرمانی کی ہے، اپنی جان کو دوزخ کا معاذ اللہ سزاوار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دیں کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دیں کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ تھی معافی، اور وہ جو میں نے کہا نا ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اس ہونے والی اس موجودہ غلطی کی ہی بات نہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مالک یہ ایک دفعہ ہی ہوگا، یہ آج ہی رحمت آئی ہے، یہ کسی ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص موقع یا کسی مخصوص تاریخ کے لیے ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ یہ اس کریم کا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی، معاف کر دیتا ہے۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، ہانپتے کانپتے لرزتے سہمے ڈرتے کب کبھی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو، انہوں نے خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا، فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی، بندہ ڈرے کانپے اور اچانک آواز کرم آئے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے، وہ تسلی کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے، یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں نے ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، اور یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں، مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم۔ او میرے بھائی، اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائیں، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دے گا۔ شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، مختلف محکموں میں درخواستیں دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے۔ جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے کریم کو منانے کی صحیح نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ، وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا، یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید۔ نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، کیا ہو گیا اچھی نوکری نہیں ملتی، کوئی عرض نہیں، اگر وقتی طور پر پیسے کم ہیں تو کیا حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بہت زیادہ جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ تو کہنا شروع ہو جاتا ہے پیسوں میں سکون ہی نہیں۔ پوچھ لیں آپ، اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی بیماری نے آن بھی لیا ہے
تو بھائی بات بڑے کمال کی ہے، محبوب کی طرف سے شفائیں رہی ہے، اگر ایک کڑوا گھونٹ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ ایک اگر وہاں سے کڑوا، وہ بڑی معروف بات ہے نا، سلطان محمود غزنوی کنو کھا رہے تھے، تو انہوں نے پہلا ٹکڑا کنو کا، اس کا پہلا حصہ اسے کھولا، اس کی جو کاشی ہوتی ہے اس میں سے پہلا ٹکڑا ایاز کو دیا تو ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا، دوسرا بھی دیا تو کھا گیا، تیسرا بھی دیا، چوتھا محمود نے اپنے منہ میں ڈالا تو تھوک دیا کہ لگا اتنا کڑوا، کسیلا، بد ذائقہ، اس نے اگل ڈالا اس کو، تو بعد میں کہنے لگا یار تو سارے کڑوے کھا گیا، تو یاز کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں ساری زندگی میٹھے ملے، اب یہ 2-3 کڑوے مل جاتے اور میں اس طرح سے ان کو اگل ڈالتا تو یہ کوئی آئینے وفاداری، ساری زندگی شفا رہی اور اچانک پتہ چلا ہے کہ ذرا تھوڑی شوگر ہو گئی، اتنی مایوسی، جس نے ساری عمر شفائیں دی ہے، اگر کچھ دیر کے لیے دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، راضی رہنا چاہیے، اس کے کرم کی طرف توجہ، اس کی عطا کی طرف توجہ، اس کے فضل کی طرف ذہن، اپنے کریم رب کے ساتھ انسان کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ کرم ہی کرے گا، وہ رحم ہی کرے گا، وہ عطائیں ہی فرمائے گا، اور کریم جب غالب آتا ہے نا تو کرم ہی کرتا ہے۔ شدید بے سکون، بے چین، مضطرب، الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہے تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھے، اپنے کریم مالک کے کرم پر توجہ کرے، اور یہ ذہن بنائے کو کتنا بھی بیمار ہو، جب رب شفا دینا چاہے کوئی کتنا، اور پھر حضور نے ایک بات ارشاد کی، کچھ باتیں ایسی ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی ہے، رانائیاں اور رنگ سارے مان پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے ہیں، ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات، یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی، تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، وہ لوگ سوچیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا، اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت پہ صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے، معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی، رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائیں، آتی رہتی ہیں مشکلات، آتے رہتے ہیں دکھ، ہو جاتی ہیں غلطیاں، کمزور ہے انسان، کر بیٹھتا ہے گناہ بھی، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا، ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ، کرم ہو جاتا ہے، رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے، اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت۔ حضور علیہ السلام فرماتے بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی، تو دیکھو نا وہ آ گیا ہے، تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی ہے، یہ پھر آ جاتا ہے، تسی تے میں دسو جڑا 3 باری آوے وہ علاج کی ہے،
اسی کہنے ہیں تو باز آنا، کہنے ہیں کہ نہیں، تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے۔ رحمت داد دریا الہی، یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی۔ رحمت داد دریا الہی، ہر دم رحمت داد دریا الہی، ہر دم وگد ہے۔ میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے میں بات کرنی ہے صرف۔ رحمت داد دریا الہی، اگلا مصرع نہیں کہنا، اس کا معنی کیا ہے سمجھو۔ درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وگد ہے تیرا۔ رحمت داد دریا الہی، ہر دم ہر دم 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 ہر دم وگدا تیرا، بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بن جاندا ہی۔ دم دم ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبح بھی کرم شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا، اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا بنانے سے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا۔ بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے۔ اور حضور فرماتے ہیں رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا۔ اچھا حضور نہ کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے ہیں، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ یہ نا ساری گھنٹیاں بچ جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی، مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے بچہ بڑی دیر سے مل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل سے رات پہ گزرتا ہے، یہ آسان ہے۔ ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو مجھے فلانی سخت موذی مرض کا ڈر ہے، تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب بات کو سمجھیں، انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی کبھی اس سے سوال کرتی، تلاش رہی ہے اپنے بچے کو۔ تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جو اتنی تڑپ رہی ہے، تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔
عرض کی یا رسول اللہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ تو کچھ اور بتا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے۔ جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا۔ کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی، یعنی فرمایا کھولتے رہنا۔ مانا کیا ہے کہ اگر یہ نہیں نا دوزخ میں پھینکنا چاہتی اپنے بچے کو، تو رب بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، وہ بھی انہیں دوزخ میں جلانا نہیں چاہتا، وہ بھی انہیں سزائیں دینا نہیں چاہتا۔ دیکھیں نا بعض لوگوں پر یکدم کرم آیا، چھایا، صحابی رسول ہے، ولیوں سے، غوثوں سے، کتبوں سے، ابدالوں سے، تمام تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے افضل ہے، لیکن صحابی کتنی دیر کے ہیں؟ شاید 2 گھنٹے کے صحابی، 2 گھنٹے کے، ادھر آئے ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاد کیا ہے، ساتھ ہی شہادت ملی ہے۔ صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، لیکن تمام مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء کے امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم کرنے والا کرم کرتا ہے، اس نے جاتے جاتے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اٹھا کے امت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی، یہ تو کرم ہے۔ دیکھیں نا ان لفظوں کا ذرا حسن دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھیں، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف۔ یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی۔ اور میرے بھائی جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے، تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے۔ بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی۔ امام غزالی کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک سادہ بندہ آ گیا، ہم سادے بندے کہتے ہیں، عرب کے لوگ بدو کہتے تھے، ایک بدو آ گیا، اس نے آتے ہی السلام علیکم کے بعد فوراً حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ قربان ہے، انداز دیکھیے نا اپنی روایتی سادگی میں، قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا حساب اللہ نے لینا ہے، سادی سی بات۔ تو اس بندے نے نا اپنی چادر کو سمیٹا، کندھے پہ رکھی اور چلنے لگے، تو حضور فرمانے لگے کوئی تو نے سوال پوچھا ہے کہ تبصرہ بھی تو کرنا۔ ایک بندہ سوال کا جواب لیتا ہے نکل جاتا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بتا تو دیا ہے کہ حساب اللہ نے لینا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے پھر؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کر دیا کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں، اپنی بولی میں کروں، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جے اللہ نے حساب لینا ہے پھر خیر ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے، قربان جاؤں حضور کی اس مقدس زبان پر، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا۔ کریم بولے اور بول کے فرمانے لگے بندہ سادہ تھا، بات کتنی بڑی کر گیا ہے۔
خدا کی رحمت کی طرف متوجہ کر گیا لوگوں کو. کیا بڑی بات بیان کر گیا. کریم جب غالب آتا ہے تو آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس سیرت پاک کو دیکھیں. کوئی بھی وقت آیا تو حضور نے نماز پڑھی. چاند گرہن ہو گیا, سورج گرہن ہو گیا, بارش نہیں ہوتی, زیادہ ہو رہی ہے, جنگیں ہو رہی ہیں, کوئی بھی موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول نے مصلی بچھا لیا. نفل پڑھیں, اللہ کے حضور حاضری دیں, محنت بھی کریں اور ساتھ نفل نماز ادا کریں اور صبر رکھیں. صبر تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والوں کو نری مدد ہی نہیں ملتی, صبر کرنے والوں کو تو خدا ملتا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی. پھر اللہ کی رحمت اور مدد ملتی ہے ذکر کرنے والوں کو. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. پھر مدد ملتی ہے, رحم ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والوں پر. ایک بار تو میرے محبوب پر درود پڑھ, تیرے اوپر 10 رحمتوں کا نزول کیا جائے گا. قانون خدا بندی یہ ہے کہ تو ایک بار محبوب پہ درود پڑھ, تیرے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے, تیرے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے. تو پڑھیں درود, رحمت الہی میں نہا جائیں گے. اور پھر اللہ کی مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں. مخلوق خدا پر جتنا دل بندے کا نرم ہوتا جائے, رحم والا ہوتا جائے, اتنی اسے اللہ کی مدد ملتی جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو, اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. اللہ تم پر رحم کرے گا, تم مخلوق خدا پہ رحم کرو. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے. ان کو اپنایا جائے, ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے, مدد الہی نصیب ہو جائے. ایک چھوٹا سا پہلو دوسرا بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. جس طرح کچھ چیزوں سے اللہ کی مدد اور رحمت حاصل ہوتی ہے نا, اسی طرح کچھ کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اس سے مدد الہی دور چلی جاتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں نا, تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اگر تم میری یاد سے منہ موڑو گے تو میں تمہارے لیے زندگی تنگ کر دوں گا, تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی اگر تم نے میری یاد سے منہ پھیر لیا. اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے منہ پھیر کر فقط اپنے بازو کی قوت پر بھروسہ کرنا, یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی علامت نہیں ہے. دوسری بات یاد رکھیں, جو لوگ بے یقین ہوتے ہیں نا, یقین کی دولت جن کے پاس نہیں ہوتی, ان کے پاس بھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اللہ کی مدد تو یقین والے لوگوں کو ملتی ہے. جن لوگوں کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا, ان کو مدد ملتی. اور پھر جو مستقل ڈیوٹی کرتے ہیں, مستقل تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جو تھک جائے, تھوڑی سی کوشش کے بعد جو پریشان ہو جائے, ان لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں ملا کرتی. اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو مستقل کوئی کام کرتے ہیں, جو کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں, جو کوئی کام سر انجام دیتے ہیں. اسی طرح جو لوگ مستقل کام کرتے ہیں انہیں مدد ملتی ہے. جو مستقل مزاج نہیں ہوتے انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کا بھی نزول فرما دیتا ہے. اللہ فرشتوں کا نزول کر دیتا ہے ان لوگوں کے. تو مستقل کام کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے. تو جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے وہ اس سے معاذ اللہ محروم ہو جاتے ہیں. پھر ظلم سے اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے. جب لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں پھر انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی. کسی معاشرے میں بھی اگر ظلم عام ہو جاتا ہے تو وہاں سے رحمت الہی روٹ جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے جو لوگ تسنع کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے فرمائے گا ان سے جا کے اجر مانگو جنہیں دکھانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے, میرے لیے تو کیے ہی نہیں. اللہ کی مدد روٹ گئی, ناراض ہو گئی. تو ایسے لوگوں سے بھی مدد الہی ناراض ہو جاتی ہے. پھر رزق حرام کے جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں حرام کے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص دور سے آیا ہے, لباس اس کا آٹا پھٹا ہے اور وہ دیر سے کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب. تو فرمایا جی جتنی دیر مرضی دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ رحمت للعالمین معمول فرمایا. حضور کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو کریم فرماتے ہیں اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے, جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے,
جو پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ تو رزق حرام جن لوگوں کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں، جن کی معیشت کا حصہ حرام ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو مدد الہی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی بارگاہ سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ دوسرا، آج ہم یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ۔ ہم قربان جائیں ان رستوں کے جن رستوں سے ہماری ماں چلا کرتی تھی۔ وہ کیا عظمتوں والی خاتون ہے، کیا شان ہے، کیا رفت ہے۔ کوئی سمجھ سکتا ہے اس خاتون کی عظمت کو، جن کے حجرے میں، جن کے گھر میں جا کے اللہ کے محبوب سکون محسوس فرماتے ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں اس خاتون کی عظمت کیا ہوگی جن کے حجرہ نور کے اندر آج گنبد خضرا بنا ہے اور اللہ کے محبوب اور آرام فرما ہے۔ خدا کی رحمتیں ساری، انوار و تجلیات اور کرم جس جگہ برس رہے ہیں وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ کیا بات ہے، بنت صدیق آرام جان نبی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو کیا مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں عائشہ آپ کی تو صورت نکاح سے پہلے لا کے مجھے جبریل امین نے دکھائی کہ محبوب اس خاتون سے اللہ آپ کا نکاح فرمانے والا ہے۔ کیا عظمتیں ہیں اس پاک باز خاتون کی۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق اپنی روحانی اولاد کے لیے، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، امت کے لیے سب سے بڑا سبق سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی کا ہے پڑھنا پڑھانا، دین پڑھنا۔ انہوں نے احادیث یاد کی، امت تک پہنچائی۔ سب سے بڑا ان کا سبق پڑھنا پڑھانا ہے۔ میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، تم آ جانا، معافی مانگ لینا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہ۔ تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے۔ توبہ رٹا لگانے کا نام تو نہیں نا، توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے۔ ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو 2 قدم بھی تیار نہیں، تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں۔ آپ توبہ طوطے کو رٹا دیں تو طوطا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی۔ توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی۔ وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو، زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں؟ زمین ہوگی تو گھر بنے گا، چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے، زمین کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے نیک اعمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں، توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ توبہ وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ نیک اعمال تعمیر کریں گے۔ اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف، آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ ان العبد اذا اعترف، اعتراف جرم کریں، پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں، جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں، اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، بھئی یہ بھی اچھا ہے، برکت سے خالی نہیں۔ لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول، تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔ یہ توبہ کا مفہوم ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف خاص رغبت حضور نے اپنی امت کی کرائی۔ رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو، کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے، سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو۔ اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی، نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے، نہ سواری ہے، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل جا بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی، اب کوئی اور سہارا نہیں۔ فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی۔
فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کر گیا، اپنے گھر واپس آ گیا ہے، اس نے بات مان لی۔ ہمارا اصل مسئلہ احساس کا ہے، توبہ کا نہیں۔ جب تک اپنی غلطیوں کا بندہ محاسبہ نہیں کرتا، جب تک احساس پیدا نہیں کرتا، وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں، مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، تب تک توبہ کہے گی۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کا مزاج کیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے آ کے پیش نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے پاک کر دیں، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے آ کے اسے گرفتار نہیں کیا، مقدمہ نہیں کرایا، پرچہ نہیں درج کرایا، 14 دن کے ریمانڈ کے بعد نہیں مانی، خود آئی اور آ کے کہا حضور میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے بعد اسے دوبارہ بلایا، کہا بعد میں آنا، وہ آئی، اسے سنسار کیا گیا۔ تو جب کسی شخص نے کہا نا کہ یہ تو بڑی نفس کے ہاتھوں گرفتار عورت تھی اور کتنا بڑا جرم کیا، تو پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے، تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا۔ جب تک احساس گناہ اور احساس زیاں پیدا نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا، مومن وہ دھاگے کے برابر گناہ کرے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ ہے میرے اوپر، اور جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے یہ تو دھاگے کے برابر ہے، محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے جرم کیے ہیں۔ وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، جب تک تسلیم نہیں کرتا تب تک توبہ کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور توبہ کریں تو پھر توبہ نہ، اور بھائی جس نے ماننا ہوتا ہے وہ تو اشارے سے بھی مان جاتا ہے، اور جنہوں نے نہیں ماننا نا، میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ میرا جو دور ہے یہ سیانے لوگوں کا دور ہے، سمجھدار زیادہ ہیں، اور سمجھدار بھی اس طرح کے سمجھدار نہیں جس طرح کا معاملہ فہم سمجھدار ہوتا ہے، سمجھدار چالاک قسم کے، اپنے حق میں سمجھدار اور اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ۔ پھر ہم بہت ساری جگہوں پہ ٹامک ٹونیاں کھاتے ہیں، جس نے ماننا ہے اس نے اشارے سے بھی مان جانا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس نے کہنا مجھے 24 سال ہو گئے فلانی جگہ جمعہ پڑھتے اور میں ماننے کو تیار نہیں ہوا، نہیں نہ ماننا تو مجھے 20 سال ہو گئے فلانی جگہ جاتے آتے، بس نہیں ماننا تو پھر مزاج نہیں ہوتا۔ ایک زازان نام کا نا گویا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، شراب خانے میں جب محفلیں سجتی تھی تو معاذ اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا، سریلی آواز تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا، بچے کرتے ہیں نا مذاق، معاذ اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ زبردست صحابی ہیں، اور حضور نے فرمایا میں نے جس کو گورنر بنایا، کسی جگہ امیر بنایا، مشورہ کر کے بنایا، اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویا تھا وہ گانے گا رہا تھا۔ ہماری جو تقریریں ہیں نا جی، میری طرح کے لوگ، وہ چونکہ جمعہ پڑھانا ہے، 45 منٹ پاس کرنے ہیں، تو نہ وہ ذوق سے تیاری، نہ وہ درد، قوم کی اصلاح۔ ایک میرے حصہ فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے؟ یکدم خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے، کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، سوئے گا رات کو؟ روئے گا کہ نہیں مصلی بچھا کے؟ لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں ہے، کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے، اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے، تقریر کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر، اور اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو ایک جملے سے بھی کر لینی۔ آپ گزرے، سریلی آواز کانوں میں آئی، کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہا جناب زازان نام کا گویا ہے، مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے، کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اللہ اکبر، کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا،
कितनी सोहनी आवाज़ है, काश तू नात पढ़ता। कोई कहे तो सही, कोई कहता ही नहीं। कोई कहता ही नहीं कितना सोना चेहरा है, काश इस पे दाढ़ी होती। कोई कहता ही नहीं मेरी मिल्लत के जवानों। सैकड़ों लोग हैं। एक बच्चा मुझे एक दफ़ा मिला लाहौर में, तो मेरे गले रख के इस तरह रोया जिस तरह आपको बिछड़ा हुआ रोता है। मुझे लगा पीर साहब मर जान लगे हैं, कोई साड़ी सलाह ही नहीं करता। खूब गए गुनाह में, कोई बाँ ही नहीं फटता। कोई मिले तो सही जो हमारे दुखों का मदावा करे, कोई नहीं। अपनी अपनी नफसा नफसी, कोई बात बताने वाला ही नहीं। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, तो हम ही सो गए। दास्तान कहते कहते लोगों का दिल करता है कि उनकी इस्लाह हो जाए, पर कोई दर्द वाला हो, कोई ऐसी बात हो तो तब है ना जी। हाय हाय। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहने लगे काश ये कुरान पाक पढ़ता। ये कह के चले गए। बाहर वो निकला ना, जब सारे लोग बाहर निकले उस माज़अल्लाह बुरी मजलिस से, तो चेन गोइयाँ हो रही थी कि आज तो यहाँ हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी आए थे। तो ज़ाज़ान से किसी ने कहा कि आज ना हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने तेरी आवाज़ सुनी, तेरी आवाज़। तो वो कह रहे थे काश इतनी सोहनी आवाज़ से कुरान पढ़ता तो मज़ा आता। काश। वो कहने लगा नबी पाक के सहाबी ने मेरा नाम लिया है, गवैया होके मेरा जिक्र किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने मेरा नाम लेके कहा है कि काश मैं कुरान पढ़ता। और मेरे लिए कहा मुस्तफ़ा के सहाबी ने, हुजूर से कुरान सीखने वाले की ख्वाहिश है कि मैं कुरान पढ़ूं। दौड़े गए, किधर मिलेंगे अब्दुल्ला इब्न मसूद? फलां फलां जगह गुस्ल किया, वुजू किया, पैरों में लग गए जाके। कहने लगे सोनिया जिसके कुरान पढ़ने की तारीफ मदीने वाले करें, वो मेरे बारे में कहे कि मुझे कुरान पढ़ना चाहिए था। आज से मैंने ठोकर मारी सारे गानों को, सिखाओ मुझे कुरान, मैं कुरान ही पढ़ा करूँगा। मैं कुरान पढ़ूंगा, मैं पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा। लोग मेरी जुबान से अल्लाह के कलाम की तिलावत सुना करेंगे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। कोई तो हो ना जो कहे, कोई तो हो। फरमाने लगे बात हो गई हुजूर, आप देखेंगे मैं कुरान ही पढ़ूंगा। मेरी ज़ुबान से अल्लाह की किताब की तिलावत ही हो गई, तय हो गई बात। तो किसी ने नसीहत लेनी है तौबा के लिए तो एक जुमला भी काफ़ी है, एक जुमला भी। और मैंने कहा कि अगर सिर्फ तकरीरें सुननी है, वाज़ ही सुनने और सारी ज़िंदगी इसी पे लगानी है कि आज बड़ा जुमला का, आज बड़ा मज़ा आया, आज फलानी बात ओ हो पहली दफ़ा सुनी, तो जिसने मानना है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन याज़ रहमतुल्लाह अलैह डाकू थे, और निरे डाकू नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे। तो इरशाद फरमाते हैं कि मेरा तरीका ये था कि मैं एक पूरे काफ़िले की सूरत में हमला करता था, तो लोग डरा करते थे अगर कि फ़ुज़ैल बिन याज़ के डाकुओं ने हमला किया तो फिर नहीं बचते। एक दिन गुजर रहा था तो एक कारी साहब आयत पढ़ रहे थे, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो सारे ही गुनाह माफ़ कर देगा। आप फरमाते मेरे दिल में बात असर कर गई। मानना है ना, जिसने नहीं मानना उसने 6666 आयतों का तर्जुमा पढ़ के भी तवज्जो नहीं करनी। आप इरादा करें ना, आप अपने दिल की ज़मीन को ज़रखेज़ बनाएं। फरमाते हैं मैं फ़ौरन वो आयत सुनी तो मैं रोया, और मैं वो हाफ़िज़ साहब के पास चला गया, उनसे इजाज़त ली, उनके कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कहा आपने अभी आयत पढ़ी है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो जिस बंदे ने कई साल डाके डाले हों, बेटियां रोती रहती हों पर वो माल लेके आ गया हो, माएँ वास्ते देती रहती हों पर वो लूट के निकल आया हो, हाफ़िज़ जी अगर वो बंदा भी सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ़ कर देता है। तो हाफ़िज़ जी कहने लगे मैं कौन होता हूँ तुम्हें कोई तफसीर बताने वाला, मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी है। मेरा रब कहता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना, तुम आ जाना, माफ़ी मांग लेना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह सारे गुनाह, तो ये तो अल्लाह फरमा रहा है। फ़ुज़ैल बिन याज़ कहते हैं मैंने कहा ख़त्म हो गई बात, तौबा भाई। वापस आया तो वो मेरे साथ जो थे ना, उनसे मैंने कहा सरदार नया तलाश कर लो भाई। अब इरादे बदल गए, प्रोग्राम कुछ और हो गया। अब तो लोग हमें ताने देंगे, अब तो लोग बातें करेंगे कि उथे की लाइन जाना है। फ़ुज़ैल बिन याज़ कहने लगे बस भाई तौबा करनी, अब तुम कोई और सरदार तलाश कर लो। और ऊपर ऊपर से नहीं कहा, तौबा की तकरीरें नहीं की, दूसरों को मैसेज नहीं भेजे, और लेक्चर नहीं झाड़े, रो के कहा, दर्द से कहा, दिल से कहा।
تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا. کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا, اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر, توبہ بھی مل کے ہی کریں گے, اب اللہ بھی مل کے ہی کریں گے, اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا. اللہ اکبر. فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے. میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے, جو لوٹا ہے وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا. اب میں نے وہ پیسے جمع کیے, اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں, جتنے میں دے سکتا تھا دیے, جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے. ایک یہودی کے پیسے رہ گئے, اس کے گھر چلا گیا. میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ, اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا, میرے پاس پیسے کوئی نہیں, وہ پیسے لگ گئے, اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے. وہ کہنے لگا نا جناب, یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے, لوگ نا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں. فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا, ایسے تو نہیں معاف کرتا. آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں, یہ سچی توبہ ہے. وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو, میرے لیے اونٹوں کو چارہ ڈالو, پیسے پورے ہوئے تو چلے جانا. کل ڈاکو تھے, ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے, نیزہ چلانا آتا ہے, ڈٹنا آتا ہے, اعصاب مضبوط ہیں, مسئلہ کوئی نہیں, لیکن توبہ سچی کی ہے نا. یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے. اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا جتھو لب دینی لے لے, تجھے کہا معاف کر دے, تو تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا, تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار ہوں. کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے, اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے, بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا, اللہ کے حضور ہونا ہے. توبہ کا مطلب ہے رب کوئی بارگاہ میں سرخرو ہونا, بندوں کے سامنے نہیں. حضرت فضیل بن عیاض صاحب کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ, کیوں نہیں ڈالنا. 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے, یہ تو ذرا اٹھا کے لا. حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی, جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی. تو آپ فرمانے لگے تو کرتا ٹھیکریاں اٹھا کے لا. کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں, عالم ہوں, میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا, پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے. تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا, یہ اس میں میں نے روڑے بھرے ہوئے تھے, لیکن تو اٹھا کے لایا, تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے. اب اس طرح کر, معافی اس شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہوں. کچھ قرضے دے کے جان چھوٹے گی, اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی. اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں اور ان کو صحیح کر کے ادا کریں, اپنے معاملات کو صاف کریں. لینے دینے کے مسائل میں اپنے آپ کو ایک میں منت کے ساتھ بات کرنے لگا اپنے دوستوں سے. خدا را کبھی بھی بڑے سے بڑا کام کرنا یا چھوٹے سے چھوٹا کرنا, اس میں سود کا کوئی نقطہ نہ آنے دینا. آپ کا دل سخت کر دے گا, آپ کے آنسو لے جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. جس طرح پیشاب کا ایک قطرہ کئی من دودھ کو تباہ کر دیتا ہے, یہ سود آپ کے اصل مال. خدا را, یہ میری منت ہے, میری گزارش ہے. میں ان دوستوں کو جانتا ہوں, مجھے لگتا تھا کہ یہ ولایت کا رستہ طے کریں گے, لیکن چلے کچھ جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ معاملات ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایک آدھ نقطہ ایسا آتا ہے بیچ میں, وہ لے جاتا ہے ساری چیزیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بڑا سفر کر کے آتا ہے, بکھرے بال, بری حالت, رو کے دعائیں مانگتا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے, اور اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. سنیا آپ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین ہو کے کہ رب قبول نہیں کرتا. حضور نے فرمایا اس نے پہنا بھی حرام پیسوں کا, کھایا بھی حرام پیسوں کا, پیا بھی حرام پیسوں کا, جتنی مرضی مانگے پھر مالک اس کی دعاؤں کو مستجاب. ہمارا ایک تو ہے اپنا عمل, ایک ہے توبہ, ایک بات کی اعمال. ہم نے ایک آخری بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ ہمارے ذمے جس طرح ہمارے بچوں کی ڈیوٹی ہے نا, بیوی کا نان نفقہ خامد کے ذمے ہوتا ہے, ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی ڈیوٹی اولاد کے ذمے, اسی طرح قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا, دین کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبی پاک کی امت نے ادا کر دی. اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم,
اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی تمہیں مضبوط کر دے گا، تم مضبوط سے مضبوط ہوتے جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اپنے مزاجوں میں نا اللہ کے دین کی مدد کا ذوق پیدا کریں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نبی پاک کا دین ہے نا، یہ دبنے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو تنگ کر کے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ بانجھ نہ سمجھا جائے اس امت کو، بس یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ تم جب ان یہودیوں سے کافروں سے معاہدے کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ خیال نہیں آتا، تم تو صرف دنیا داری دیکھ کے چلتے ہو۔ کاش بال بچہ دیکھتے ہوئے، مال دیکھتے ہوئے، ملک اور زمین دیکھتے ہوئے تم ایک دفعہ اللہ کا دین بھی دیکھو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اپنا اپنا کردار ہمیشہ دین کے لیے پیش کریں، اپنا اپنا کردار، وہ ضروری نہیں کہ چندے کی صورت میں ہی ہو۔ آپ کسی بے نمازی کو نماز کا مشورہ دیں، آپ نے دین کی خدمت کی۔ آپ نے ماں باپ کے نافرمان کو فرما برداری کا مشورہ دیا تو آپ نے دین کی خدمت کی۔ اگر آپ نے کسی بندے کو کہا یار تیرا قرآن پاک ٹھیک نہیں، چل قاری صاحب کے پاس، تیرا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، کو آدھا گھنٹہ نکال کے سیکھ لے، یہ لفظ کہنے سے ہی آپ نے دین کی خدمت کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ بول کے جو دین کی دعوت دے گا، ایک ایک جملے پہ اللہ 1,000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔